अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्या हम तैयार हैं के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, आज जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है वो है पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, पाकिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं और जो आलमी तौर पे जो पाकिस्तान का इमेज है उस हवाले से भी हम बात करेंगे। ख़ारजा पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। ख़ारजा पॉलिसी सिर्फ जो रियासतों का के दरमियान खैर सगाली है वो रवैया नहीं है, बल्कि अब ख़ासी अहमियत इख्तियार कर चुका है ख़ारजा पॉलिसी और इसका दायरा कार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे इमरान उप्पल साहब, तज्ज़िया कार हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं, जबकि एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब हमें इस्लामाबाद से ही ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने के लिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी इमरान उप्पल साहब से। इमरान साहब, पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, पहले हम थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात को क्या क्या हुआ है? यार आप लोग अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्या हम तैयार हैं के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, जो हमारे हमसाया ममालिक हैं और जो आलमी जो हमारा इमेज बना हुआ है उस हवाले से भी हम बात करेंगे। ख़ारजा पॉलिसी नाज़रीन सिर्फ रियासतों के दरमियान खैर सगाली का एक रवैया नहीं है, बल्कि अब इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसका दायरा कार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और मीडिया इस महाज पर भी अपना अहम रोल अदा कर रहा है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे इमरान उप्पल साहब, तज्ज़िया कार हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं, और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, दिफाई तज्ज़िया कार हैं। बहुत शुक्रिया इमरान उप्पल साहब और शाहिद लतीफ़ साहब, आप दोनों का, आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। पहले मैं बात करना चाहूँगी इमरान उप्पल साहब, हम बात कर रहे हैं पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से। पहले तो हम ये देखते हैं कि एक ऐसा रवैया जिसे कह सकते हैं कि लव एंड हेट का रवैया है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। तो आप समझते हैं कि अब जो सूरत हाल बदल रही है, जो सिनेरियो है, उसमें भी ऐसा ही कुछ सीन रहेगा? जी अस्सलाम वालेकुम। शुमाइला, देखें, सबसे पहले तो ये देखने की बात है कि दुनिया में जितनी भी ग्रेट पावर्स डिफाइन हुई हैं वो ग्रेट वॉर्स के बाद डिफाइन हुई हैं, और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो 40 साल से अभी तो डायरेक्टली इस जंग का हिस्सा रहा है। डायरेक्टली इसलिए कि हमारा हर शहर रोज़मर्रा जैसे आप देखती थी कि धमाके और इस तरह का सिचुएशन थी। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज ने और एजेंसीज़ ने न सिर्फ इस जंग को शहरों से बाहर धकेल दिया बल्कि सरहदों से भी बाहर धकेल दिया। जी बिल्कुल। और इसमें ख़ारजा पॉलिसी के सिनेरियो में मुख्तलिफ हालात होते हैं। हमारा जो सिनेरियो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें फ़ौज का और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत की मजबूती ही फ़ौज को स्ट्रॉन्ग करती है और वो मुल्क के दिफा में अहम किरदार अदा करती है। और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका महवर फ़ौज यकीनन ज़्यादा इसलिए है कि पिछले 35-40 साल से हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसके साथ फ़ौज को ही लेके चलना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली फिर आपका जो सियासतदान है, जो हुकूमत वक्त होती है, उसने उसको लीड करना होता है। ठीक। तो आई होप इस तरह ये जब चलेंगे, जैसे आज बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप देखें ना। ठीक है, ठीक है। शाहिद लतीफ़ साहब, आप इत्तफाक करेंगे इमरान उप्पल साहब की बात से, और क्या उम्मीद क्या पैदा हुई है और तब्दीली क्या लेके आए हैं इमरान खान साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उनके आने से यकदम
جو دنیا میں پاکستان کے بارے میں ایک اثر قائم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. کیونکہ آج آپ کا سبجیکٹ جو ہے وہ فورن ریلیشنز ہے, لہذا ہم اسی تناظر میں اگر پاکستان کے فورن ریلیشنز دیکھیں, ملک کے اندر جو تبدیلیاں ہیں وہ اپنی جگہ, مگر ان تبدیلیوں کو جو باہر کی دنیا دیکھ رہی ہے اس کا آپ کو ایک اثر اس طرح نظر آ رہا ہے کہ یہی امریکہ ہے, یہ اس حکومت کے آنے سے پہلے کتنے سال ہو گئے جو ان کے افغانستان میں, حالانکہ انہوں نے بہت سارا ڈرا ڈاؤن کیا, بہت چھوٹی اپنی فورس ایک وہاں چھوڑ گئے, مگر اس کے باوجود جو پاکستان کو دھمکیاں مل رہی تھی دو موڑ کی, وہ تو آج تک پچھلی دونوں حکومتیں جو ہیں ان دھمکیوں کے زیر اثر وہ چلتی رہیں. تو یہ تو کئی سال بیت گئے. آج بھی آپ دیکھیے کہ پچھلی جو حکومت تھی 5 سال جو ہمارے گزرے وہ ان دھمکیوں میں گزر گئے, اس کے سوا پاکستان کے نصیب میں کچھ اور تھا ہی نہیں. مگر یکدم اس مرتبہ جب انہوں نے دھمکی کی کوشش کی, خاص کر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بعد, یہ پہلی مرتبہ تھی کہ ایک نئی حکومت کے ساتھ انہوں نے دھمکی دینے کی کوشش کی, تو نئی حکومت یعنی پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے جو دو ٹوک جواب کیا, اس کے تحت یکدم ان کے رویے میں تبدیلی ہم سب نے دیکھی. وہ جو الفاظ تھے وہ نرم ہو گئے, اس کے ساتھ پھر ایک خط بھی آ گیا, اور اس دھمکی کے بعد اب آپ کی مدد کے وہ طلبگار ہو گئے. اور یہ عمران خان نے اپنے جو ان کی پریس کانفرنسز ہیں اس میں کھلم کھلا کہا ہے. یہ وہ طریقہ ہے جو اس طرح کی گریٹ پاور اور خاص کر امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کا ہے. یہ وہ ملک ہے جو کہتا ہے کہ دوست اور دشمن مستقل نہیں ہوا کرتے, اپنے مفادات مستقل ہوتے ہیں. تو اگر آپ ایسے ملک کے ساتھ کوئی نرم زبان استعمال کریں گے, میرا یہ مطلب نہیں کہ ایسے ملک کے ساتھ آپ کوئی جنگ و جدل کی باتیں کریں, مگر جو آپ کے حقوق ہیں ان کا تحفظ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دہائیوں سے جو ہے ان کی مدد کر رہے ہوں, ان کی جنگوں میں ہم شامل ہوں, اس کی وجہ سے پاکستان میں اس حد تک بے امنی پھیل جائے اور پاکستان ایک دہشت گردی کا شکار ہو جائے. ہم نے تو اپنی جو ہے طاقت سے بڑھ کے ان کی مدد کی, اور اس کے باوجود ہم دھمکیاں ان کی لیتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو ہم نے دیکھی. اور اگر امریکہ کے لب و لہجے میں یہ تبدیلی آئی ہے تو آپ دیکھیے یہ ہفتوں میں, مہینوں میں پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کے بارے میں جو دنیا ہے اس کے لب و لہجوں میں آپ کو قدرتی طور پر ایک تبدیلی بالکل بالکل. شاہد صاحب, عمران صاحب, یہ تبدیلی جو ہے یہ پہلی حکومتیں بھی کر سکتی تھی لیکن انہوں نے نہیں کیا, اور آنے والی اس حکومت نے ان کی غلطیوں سے سیکھ کے اپنے رویے میں جب تبدیلی کی تو یقیناً نتائج جو تھے اس کو بہترین ملے. بالکل ٹھیک, جیسے شاہد صاحب نے کہا میں بالکل ایگری کرتا ہوں, اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہاں تو پچھلی حکومتیں اپنے ویو کو پراپرلی ڈسپلے نہیں کر سکی, وہ بتا نہیں سکی, اس کو ایکسپلین نہیں کر سکی. انہوں نے آ کے, اور آپ کو یاد ہے میں نے آپ کے ایک پروگرام میں شاید 2017 سپٹمبر میں ذکر کیا تھا کہ امریکنز کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ اگر آپ ان کے نیچے جائیں گے تو یہ آپ کو اور زیادہ پریس کرتے ہیں. ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت تھی کہ ہم نے آپ کے لیے بہت زیادہ کیا ہے, آپ کی سوچ سے زیادہ کیا ہے, لیکن شاید ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کو ڈسپلے کرنے میں, اس کو بتانے میں ناکام تھے. اور جیسے شاہد صاحب نے کہا یہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے اس ویو کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے, اور یہی طریقہ ہے فورن افیئرز, فورن جو ریلیشن شپ ہیں, جو تعلقات ہیں, اس میں کوئی مستقل دوست نہیں ہوتے. آپ نے سب سے پہلے اپنے ملک کا جو مفادات ہیں اس کو سامنے رکھنا ہوتا ہے, اور اسی کو لے کے جب آپ چلتے ہیں تو جیسے خان صاحب نے ابھی امریکہ کے ساتھ جس لہجے میں بات کی, نتیجہ آپ کے سامنے, اور اسی طرح ہمیں آگے بھی چلنا چاہیے. بالکل بالکل. اچھا شاہد صاحب, یہ مجھے بتائیے گا کہ خارجہ پالیسی اور معیشت کا کوئی تعلق ہے, کوئی معاشی سفارتکاری کے حوالے سے بھی ایک موضوع ہے, کیونکہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ہماری سفارتکاری ہے یا خارجہ پالیسی ہے وہ لنک نہیں ہے عوام کے مفادات سے, تو اس کو تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا. دیکھیں, آپ کی جو معیشت ہے اصل میں اس کا تعلق بہت ساری چیزوں سے ہے. یہ ابھی کچھ عرصہ ہوا, میرا خیال چند ماہ گزرے, کہ آرمی چیف جو ہیں وہ جو تاجر حضرات ہیں کراچی میں, ان کا ایک فنکشن تھا,
اور اس کے اندر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی, انہیں انوائٹ کیا گیا تھا, اور وہ بھی ملک کی سلامتی کے بارے میں اور معیشت کا سلامتی کے ساتھ تعلق, سیکیورٹی کے ساتھ تعلق, اس سبجیکٹ پہ وہاں پہ ایک سیمینار ہوا تھا. اس میں انہوں نے جو کھلم کھلا بات کی, اور جس پہ بعد میں کچھ جو اس وقت کی ہماری حکومت ہے اس نے اعتراضات بھی کھڑے کیے کہ جی آرمی چیف ہیں تو وہ تو سیکیورٹی کی بات کریں, مگر جب سیکیورٹی کا تعلق معیشت سے ہو تو پھر معیشت کو اس کا کیوں نہ جوڑیں. بالکل انہوں نے کلیئرلی کہا تھا کہ معیشت آپ کی اچھی ہوگی تو ملک کی سیکیورٹی اچھی ہوگی, اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کے ملک کی سیکیورٹی اچھی ہوگی تو معیشت بھی اسٹرانگ ہو جائے گی. یہ ایک گہرا تعلق ہے. اب آپ نے بات کی خارجہ امور کی, بات یہ ہے کہ خارجہ امور کا کیا مقصد ہے. خارجہ امور کا مقصد یہ ہے, اگر آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے, جیسے آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں کہا کہ صرف یہ گڈ ول والی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ کے تعلقات اگر ٹھیک ہوں گے تو آپ ان کے ساتھ تجارت کر سکیں گے, آپ ان کے ساتھ لین دین میں شریک ہو سکیں گے, وہ دوسرے ممالک جو ہیں آپ کے ساتھ وہ ایگریمنٹس کریں گے, اور ان ایگریمنٹس کا جو تعلق ہے وہ ملک کی خوشحالی اور ملک کی بہتری سے ہوگا. آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ ساری چیزیں اور معاہدے ان سے کر سکیں. اور اگر آپ کی حالت یہ ہوگی, جو کہ آپ کی کئی سالوں سے ہے, کہ آپ اندرونی طور پر بہت کمزور ہیں, جب آپ اندرونی طور پہ کمزور ہوتے ہیں تو باہر سے ویسے ہی جارحیت ہوتی ہے. وہ ہندوستان سے آپ شروع ہو جائیں, جتنے بھی ممالک جن کے ساتھ ہم آگے اپنی معیشت کے سلسلے میں بڑھنا چاہتے ہیں, وہ تو آپ کے ساتھ تجارت کرنے کو تیار نہیں, وہ آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے. اور دہشت گردی کے نام پر, یعنی یہ کل کی بات ہے کہ برٹش ایئر لائن نے اپنی فلائٹ جو ہے دوبارہ ریزیوم کرنے کی بات کی, اور پورے ملک میں خوشی کا سما ہے. وہ آپ کے ہاں آتے جاتے نہیں ہیں, آپ باہر کے لوگوں کے ساتھ مل نہیں سکتے. تو یہ جو خارجہ پالیسی ہے اس کا ایک بہت گہرا اثر ہے کہ تعلقات ٹھیک ہوں گے, آپ کی معیشت بہتر ہوگی, معیشت جیسے میں نے کہا بہتر ہوگی, آپ کے ہاں سیکیورٹی ٹھیک ہوگی, سیکیورٹی بہتر ہوگی تو معیشت ٹھیک ہوگی. یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں, ان کا آپس میں جوڑ ہے. تو اس تناظر میں اس بات کو دیکھیں, آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ معیشت کے ساتھ جو آپ کی خارجہ پالیسی ہے اس کا کیا تعلق ہے, معیشت کے ساتھ سیکیورٹی کا کیا تعلق ہے, اور سیکیورٹی کا معیشت کے ساتھ کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا عمران اقبال صاحب, جو اگر ہم تھوڑا سا گزشتہ دور حکومت میں جائیں, امریکی حوالے سے میں بات کر رہی ہوں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات کچھ ادوار میں بڑے اچھے رہے, اور کچھ میں جو تھا وہ تھوڑا سا تلخیاں آ گئیں. ڈو مور کا جو ایک تھا سلسلہ وہ شروع ہو گیا. تو اب جو سچویشن ہے, پاکستان کا جیسچر اور جو امریکہ کا جیسچر ہے, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کمبینیشن آ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے رویے کی جو تبدیلی ہے اس کا بہت بڑا فیکٹر ہے. دیکھیے, ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ امریکن اکانومی ول ریمین دی لارجسٹ اکانومی اپ ٹو 2038 اینڈ مے بی مور. اس کے بعد چائنیز اکانومی جو ہے وہ اس کو جو انالیسز آ رہے ہیں اس کو بائی پاس کرے گی. تو ہماری ایک غلطی جو شروع میں لیاقت علی خان کے دور میں ہوئی کہ ہم صرف ایک طرف چلے گئے, امریکہ کی طرف, اس وقت ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا کہ رشین اور باقی دنیا کے ممالک سے بھی اپنے تعلقات کو اچھا رکھے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ دیکھیں, اس میں فورن پالیسی کے اندر کوئی مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتے. رشتہ داریاں نہیں ہم پال سکتے نا, یہ تو ملکی مفادات ہوتے ہیں. بالکل, وہ انڈیویجول لیول پہ یس آف کورس آپ رکھ سکتے ہیں, بٹ ملکی لیول پہ جب آپ نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے تو اس میں پھر آپ نے بڑے براڈر کینوس کے اوپر ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اور ابھی ہم جس طریقے پہ جا رہے ہیں, جو ہماری سوچ ہے, جو حکومت چل رہی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بڑا پازیٹیو ہے اور یہ بہت بہتر فیوچر ہمیں نظر آتا ہے. جیسے ابھی ذکر ہوا ایئر لائن, برٹش ایئر لائن کا, یہ پوری دنیا کو میسج جائے گا کہ ابھی ہمارے ادھر ساری چیزیں دوبارہ بحال ہو رہی ہیں. عمران صاحب, 10 سال کا ٹائم ڈیوریشن تھا جس کے بعد اب یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے. 10 سال تک یہ برٹش ایئر ویز جو تھی یہ بند تھی پاکستان کے لیے. بجا فرمایا. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میرا خیال ہے پچھلی حکومتوں نے شاید اپنا جو ویو ہے اس کو صحیح کھل کے پیش نہیں کر سکے. انہوں نے اپنا جو ویو ہے اس کو بہت اچھے انداز میں پیش کیا ہے, جس کو
सारी दुनिया ने, हालांकि चीज़ें वही हैं बट उन्होंने उसको पेश बहुत अच्छा किया। सारी दुनिया ने भी अप्रिशिएट किया है इमरान साहब। और एक और बहुत बड़ी कामयाबी भी हुई है, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की एक जो करारदाद है वो मंजूर कर ली गई है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन, और मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से इमरान उपल साहब मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, माहिर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं, जबकि एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किए हुए हैं। आप दोनों हज़ार से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे उस करारदाद की जो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की कामयाबी करार दी जा रही है। शाहिद लतीफ़ साहब, देखिए, ये तो कुदरती बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद का पास होना इस चीज का इजहार करता है कि पाकिस्तान के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा में भी जो एक असर है वो उसमें तब्दीली आ रही है। वहाँ आमतौर पे जो करारदादें पास हुआ करती हैं वो बड़े ममालिक की हुआ करती हैं। उनकी तरफ से कोई नुक्ता उठाया जाए तो वो पास होती है, क्योंकि उनकी तरफ उनका रुझान ज्यादा। मतलब अब हम बड़े ममालिक में शुमार होने लगे हैं शाहिद साहब? देखिए, हम फौरी तौर पर इस कंक्लूजन तक न पहुंचिए तो बेहतर होगा। हम बड़े ममालिक की बजाय मैं अगर ये कहूं कि हम कम से कम उन ममालिक की सफ में आ रहे हैं जहां आपकी बात सुनी जाएगी और उस पर अमल दरामद भी अक़वाम मुत्तहिदा में करने की कोशिश की जाएगी। ममालिक की फहरिस्त में बहरहाल हम आ गए। लाजमी चीज है कि हम उन ममालिक की तरफ बढ़ रहे हैं, उन ममालिक की सफ में शामिल हो रहे हैं जहां आपको सीरियसली लिया जाए और जहां आपको एक मजबूत मुल्क समझा जाए। देखे ना, एक तरफ तो ये कि हम एक एटमी ताकत हैं और अरसा हो गया हमें ये कहते हुए कि एटमी ताकत होते हुए आपकी बात नहीं कोई सुनता। सारे मुसलमान ममालिक में पाकिस्तान वाहिद एक एटमी ताकत है जी। और एटमी ताकत का जो होना है वो एक बहुत बड़ी ताकत उसको समझा जाता है। मगर क्या वजह है कि पाकिस्तान को कोई सीरियसली नहीं लेता? हिंदुस्तान की बातें दुनिया भर में सुनी जाती हैं, हिंदुस्तान लॉबिंग करता है, हिंदुस्तान बाकायदा प्रोपेगेंडा करता है और दहशतगर्दी वो खुद करवाता रहा और उसने दुनिया को इस चीज पर कायल कर लिया कि दरअसल पाकिस्तान दहशतगर्द है, हिंदुस्तान दहशतगर्द नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसका ये ताल्लुक कि हमारी खारजा पॉलिसी में बहुत सुकम रहा है। 4 साल तक हमारे वजीर खारजा ही नहीं थे, तो दफ्तर खारजा क्या काम करेगा जिसका हेड ही नहीं होगा? हमने उसको, या ये बिल्कुल बात की ऊपर साहब ने जो बात, मैं उससे 100% इत्तफाक करता हूँ कि जब आप उन चीजों को इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे, आप अपनी खारजा पॉलिसी में काम तो आप कर रहे हो मगर दुनिया के सामने उसको सही तरह से प्रोजेक्ट ना कर पाए कि आपकी कमजोरी है ना, और आपने वजीर खारजा ही नहीं लगाया तो दफ्तर खारजा की जो अहमियत है वो तो आपने खुद खत्म कर दी। आज की दुनिया है ही सारी खारजा पॉलिसी के बारे में और परसेप्शंस के बारे में। वो कहते हैं परसेप्शंस मैटर मोर देन दी रियलिटीज। रियलिटीज को कोई नहीं देखता। इराक को तबाह कर दिया गया, अमेरिका ने उसे तबाह कर दिया ये कहकर कि वहां मोहलक हथियार हैं, और बाद में उन्होंने कहा कि वो तो हमें नहीं मिले, उसके सबूत नहीं मिले तो माजरत करते हैं। माजरत तो कर ली, इराक तो तबाह हो गया, उसको कौन ठीक करेगा? और जो इतना नुकसान हो गया, जो इतने कीमती जानों का ज़िया हो गया, इसके लिए कौन? जी, ये सारे के सारे मामले परसेप्शंस के हैं। पाकिस्तान को इस तरफ बड़ी संजीदगी से देखना होगा कि अपनी परसेप्शन ठीक करने के लिए एक पूरी मशीनरी जो है उसको लगाएं और दुनिया में अपने परसेप्शन ठीक करें। काम हम अच्छे कर रहे हैं मगर दुनिया उनको मान नहीं रही, तो हमारे अंदर कमजोरी है ना। हम उन्हें बता नहीं पा रहे कि हम कितना काम कर रहे हैं या कितना ज़्यादा अहम काम कर रहे हैं। और ये भी एक अहम कदम है कि हक़ खुद इरादियत की जो करारदाद मंजूर हुई है, पाकिस्तान की कोशिशों का बहुत एक संग मील साबित हो सकता है। इमरान उपल साहब, ये अफ़गानिस्तान से जो हमारे ताल्लुकात हैं, अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है और जो वहाँ पर कुछ भी होता है तो सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल देता है अमेरिका, या आम जो रवैया है दुनिया का, तो इसको कैसे डिफेंड किया जा सकता है? इससे कैसे बचा जा सकता है? निकला कैसे जाए इस सिचुएशन से? ये 2002 या 2003 के मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, उस वक्त मैं जनरल मुशर्रफ साहब के बहुत करीब था। मैंने उन्हें एक रिक्वेस्ट की थी कि हमारा जो बॉर्डर है इसको न सिर्फ सील किया जाए बल्कि इसको माइनिंग कर दिया जाए। तो उस वक्त फिर ये बड़ा डिबेट हुआ कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाएगी। अभी जब ये सिलसिला शुरू हो गया है बॉर्डर सील होने का, तो आप देखिए हमारे अमन का जो सिलसिला है वो बेहतर होता जाएगा। जैसे पहले मैंने अर्ज किया कि हम इस चीज़ को बता नहीं सके
ہمیشہ جو انسرجنسی ہوتی تھی وہ پاکستان کی طرف سے نہیں ہوتی تھی، افغانستان کی طرف سے پاکستان میں آتی تھی، اور اس چیز کا ہم شاید صحیح طریقے سے دنیا کو نہیں بتا سکے، جس کا ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا۔ اب جیسے جیسے یہ بارڈر سیل ہوتا جائے گا، آپ دیکھیں گے ہمارا امن بہت بہتری کی طرف جائے گا، اور افغانستان کے اندر امن کے لیے پاکستان کا مستحکم ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ دیکھیں سمپل سی ایک چیز اس کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ انڈیا نے اپنے 11 وہاں پہ سیٹ اپس بنائے تھے بارڈر کے ارد گرد، ٹھیک ہے، تو ان کا مقصد یہی تھا کہ انسرجنسی جو ہے وہ اس طرف سے پاکستان کی طرف آتی تھی، جس کا ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا۔ ابھی شکر الحمدللہ کہ آرمی اور حکومت ایک پیج پہ ہیں، اور اس کا فائدہ بہت بڑا ہمیں، ہمارے ملک کو اور ہماری عوام کو ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شاہد لطیف صاحب، آپ اتفاق کریں گے عمران اپل صاحب کی بات سے کہ وہ جو ہمیں اپنی بارڈر لائن ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اپنا جو سیکیورٹی کے دوسرے معاملات ہیں اس سائڈ سے، افغانستان کی سائڈ سے، تو وہ ہمیں مستحکم کرنے چاہیے، کیونکہ افغانستان میں جو پاکستان کا جو استحکام ہے وہ افغانستان کے مفاد میں ہے، اور پاکستان کے مفاد میں افغانستان کا استحکام ہے۔ دیکھیں یہ ہمیں بہت دیر کر دی، مگر جیسے کہتے ہیں نا، دیر آئے درست آئے۔ ٹھیک، کم از کم ہم نے اس کا احساس تو کیا اور ہم نے یہ قدم اٹھا لیا۔ آپ دیکھیں بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اپنے بارڈر کو محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ باقاعدہ افغانستان کی طرف سے چھیڑخانی ہمیشہ ہوتی رہی، اور پاکستان نے اس کی وجہ سے بہت ہی نقصان اٹھایا۔ اور جتنی بھی دہشت گردی کے واقعات آپ دیکھیے کہ وہ سارے کے سارے افغانستان کے اندر پلان کیے جاتے رہے، ہمارے پاس ان سب کے ثبوت ہیں، ہم افغانستان کو وہ ثبوت بھی دے چکے۔ افغانستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو اس وقت حکومت ہے اس کا بھی پورے افغانستان پہ کنٹرول نہیں ہے، اور 60% علاقہ کم از کم جو ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ جہاں تک طالبان کے معاملات ہیں وہ بھی دیکھیے بہت سارے گروپس بن گئے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ پھر سے امریکہ کی مدد کو پاکستان ہی سامنے آیا ہے۔ اب اس وقت دیکھیے نا کہ 3 جگہوں پہ طالبان کو بٹھایا گیا ہے امریکنوں کے ساتھ، اس میں 2 جگہوں پہ امریکنوں کے ساتھ، تیسری جگہ پہ ٹرائی لیٹرل ہے، چائنا، پاکستان، افغانستان، مگر اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ امن قائم کیا جائے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ قطر میں جو آپ کے ڈائلاگ چل رہا ہے، طالبان کو بٹھانے والے پاکستان کے ساتھ یہ سہرا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ UAE میں دیکھ لیجئے، یعنی امریکہ کی طرف سے جب یہ مدد کی اپیل آئی تو ہم نے اس پر فوری طور پہ ریسپونڈ کیا ہے۔ اس سے بھی آپ کے نام میں، آپ کے امیج میں بہت بڑا اضافہ ہوگا کہ آج بھی اگر افغانستان کے معاملے میں امریکہ نے صحیح راستہ اختیار کیا، دھمکی کے بجائے انہوں نے پاکستان کو ساتھ میں لایا ہے۔ ایک وقت تھا جب امریکہ یہ کہتا تھا کہ جی ہندوستان کو افغانستان میں میجر رول دیا جائے گا۔ ہندوستان کا افغانستان میں کیا رول بنتا ہے اور وہ کیا رول ادا کر سکتا ہے؟ اس کے کوئی تعلقات نہیں طالبان کے ساتھ، اور نہ وہ اس میں رول کو ادا کرنے کے قابل ہے۔ تو امریکہ نے اگر اس بات کا احساس کیا ہے، پاکستان کے ساتھ صحیح طریقے سے ایک انہوں نے مدد مانگی ہے، پاکستان مدد کے لیے سامنے آیا ہے۔ آپ اس میں بھی دیکھیے کہ ہمارے تعلقات میں بڑی بہتری آئے گی۔ میں خارجہ تعلقات کی بات کر رہا ہوں، اور دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا نام پاکستان کا بنے گا کہ دوسری طرف جو ہندوستان دہشت گردی کشمیر میں کر رہا ہے، ہمیں اس کا وہ کالا چہرہ دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے، اور جو پاکستان اس وقت امن کے بارے میں کوششیں کر رہا ہے اور ان کوششوں کا نتیجہ بھی فوری طور پر نکلنا شروع ہو گیا، انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کے یہ جو ان کی جو کوششیں ہیں، انشاءاللہ وہ پھل ہمیں ملے گا ان کوششوں کا، اور پاکستان یہ کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اس سے پاکستان کے قد و قامت میں بہت اضافہ ہوگا۔ بالکل درست فرمایا شاہد لطیف صاحب آپ نے۔ عمران صاحب، پاک افغان جو تعلقات ہیں اس میں ہمیشہ سے ہم نے یہ رویہ دیکھا ہے بھارت کا کہ وہ کود پڑتا ہے۔ کیا مفاد کیا ہے، کیا انٹرسٹ ہے؟ مطلب خطے میں امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی ہر سازش کا جو تانے بانے ہیں وہ جا کے بھارت سے مل جاتے ہیں، کیوں ایسا کیوں ہے بھارت کا رویہ؟ یہ میرا خیال ہے ان کے پلان کا بنیادی حصہ ہے۔ جو ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، مجھے اب ان کا نام یاد نہیں، لیکن انہوں نے برملا اور پوری اجیت دوور، انہوں نے پوری دنیا میں ٹی وی چینلز کے اوپر لائیو ٹاک شوز میں یہ کہا کہ پاکستان کو کیسے ایڈریس کیا جائے۔
उसके बरक्स अभी आप देखें ननकाना साहब के ऊपर पाकिस्तान आर्मी और हुकूमत के एक पेज पे होने से ये कितना बड़ा इवेंट आपने क्रिएट किया और दुनिया के सामने आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया है, अपने मज़हब का मौक़िफ़ पेश किया है कि हमारे मुल्क में जो हिंदूज़ हैं, जो सिख हैं, जो भी कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनको हम पूरी तरह अपने मज़हबी जो मुकम्मल मजहबी अदा आज़ादी, करने का सही अगेन मुकम्मल मजहबी आज़ादी है उनको। जी, मुकम्मल आज़ादी है। और हमारा मज़हब कहता है कि आपने किसी दूसरे मज़हब को, वो अलग बात है, मज़हब के जो हमारे इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन मज़हब हमें ये कहता है कि कोई भी जो मज़हब है, माइनॉरिटीज़ हैं, उनको मुकम्मल तौर पे इख्तियार दिया जाए कि वो अपनी रसूमात अदा करें। तो पाकिस्तान ने ये जो कॉरिडोर खोला है इंडिया के हवाले से, ये दुनिया में बहुत सॉफ्ट और बहुत बड़ा इमेज गया है कि हम हर अच्छी कोशिश करने में पहल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इंडियंस का रिस्पांस है वो आपके सामने है। तो उनकी ये मेरा ख्याल है आदत है कि वो इस खित्ते को खुशहाल नहीं देखना चाहते। हालांकि फ्यूचर में इंडिया के जो फ्यूल रिक्वायरमेंट्स है वो इसी खित्ते की वजह से पूरी होंगी। ठीक है। इमरान उप्पल साहब, हम मज़ीद भी गुफ्तगू के अपने सिलसिले को जारी रखेंगे। शाहिद लतीफ़ साहब, आप भी हमारे साथ ही प्रोग्राम में रहिएगा। नाज़रीन, बातों का सिलसिला खारजा पॉलिसी के हवाले से जो नुकात हैं उन पर भी हम गुफ्तगू के सिलसिले को अपने जारी रखेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, क्या हम तैयार हैं प्रोग्राम, और इसमें मेरे मेहमान इमरान उप्पल साहब मौजूद हैं और एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी करते हैं। शाहिद लतीफ़ साहब, अब हम उस मुश्किल दोराहे से निकल गए हैं जब हमारी ख़ारजा पॉलिसी का कोई फोकस नहीं था, हमारे पास वज़ीर ख़ारजा नहीं था। अब जो सिचुएशन है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, तो मज़ीद हमारी ख़ारजा पॉलिसी को किन खतूत पर जाने की तवज्जो है होनी चाहिए, क्या खतूत इस्तवार होने चाहिए, क्या मशवरा आप देंगे गवर्नमेंट को जो कि अभी 100 दिन गुजार के खासी तनकीद के निशाने पर है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के अब तक जो भी हुकूमत की कोशिशें हैं वो नजर आ रही हैं कि उनका हमें फल मिल रहा है। ठीक। और हुकूमत की जो सिमत है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके नताइज भी हासिल होना शुरू हो गए। देखिए, आपकी जो कामयाबी होती है उसका जो मेयार है वो हमने नताइज से ही देखना होता है। ये सिर्फ नारों से और बयानात से नहीं हुआ करता कि आप खुद को कहते रहे हमारी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है, नताइज उसके वो निकले जो हम पिछली कम से कम दोनों हुकूमतों के दौरान, उनकी हुकूमतों के दौरान हम देखते रहे। तो एक तो ये चीज नजर आई कि ये जैसे आपने कहा कि अभी 100 ही दिन गुजरे हैं और हमारी सिमत इतनी अच्छी है कि उस सिमत की वजह से हमें हर तरफ कामयाबियां नजर आनी शुरू हो गई हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक और सिमत जिसका हमें जरूर जिक्र करना चाहिए वो आप देखिए कि एक तो अमेरिका वाला मामला हो गया जो जिसका हमने जिक्र किया। दूसरा देखिए, यमन के अंदर आप जो है वो सीज फायर की बात हम कर रहे हैं, और यमन वाला मामला इतना नाजुक मामला था कि जिसके अंदर एक तरफ सऊदी अरब है, दूसरी तरफ ईरान है, और इन दोनों की आपस में जो इख्तलाफात हैं वो दहाइयों पर मुश्तमिल हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत अच्छी हमने डायरेक्शन ली है। और आपको याद होगा कि हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली कि हम ये किरदार अदा करना चाहते हैं सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, जिसके तहत कम अज कम ये जो यमन की जंग है जिसके अंदर इतनी जो है वो इतने लोग जो है उनको शहीद किया जा रहा है, दोनों मुसलमान ममालिक हैं, अगर आप देखें सारे मुसलमान ममालिक हैं, तो उसकी जिम्मेदारी इन्होंने ली और कहा कि हम इनके दरमियान मुसालहत का एक रोल अदा करेंगे। तो आप देख लीजिए कि फौरी तौर पर आपको वो नजर आना शुरू हो गया। और वो जो हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले वो करतारपुर वाला मसला जिसके अंदर हमने राहदारी वाला मामला कर दिया, फिर हमने अमेरिका वाला मामला कर दिया। ये 3 बड़े मेजर फ्रंट हैं जिसके ऊपर हमें फौरी तौर पर नताइज मौसूल होने शुरू हो गए। मैं ये समझता हूँ कि वो जो शुरू में बात की थी इमरान साहब ने कि
جو آپ کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ بڑوں سے تعلقات رکھیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی جو لوگ ہیں ان کو دشمن بنا لیں. ٹھیک ہے. ہماری فرینڈشپ سب کے ساتھ ہونی چاہیے. بالکل. یہ جو روس والی مثال تھی یہ بالکل ٹھیک ہے. ہم نے روس کو جو کہ ایک سپر پاور تھا اور عین ہمارے ہمسائے میں تھا اس کو ہم نے اپنا دشمن بنا لیا. تو جو خارجہ پالیسی ہے اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ خارجہ پالیسی کے کتنے بڑے بڑے اثرات بھی ہوں گے اور کتنے بڑے بڑے نتائج آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا عمران اپل صاحب آپ بتائیے گا عالمی سطح پر جن چیلنجز کا ہمیں سامنا رہا ہے اور اب آئندہ آنے والے دنوں میں وہ چیلنجز میں بھی کہ وہ ہمارے سامنے دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوں یا ہو سکتا ہے ہماری پلاننگ اتنی اچھی ہو کہ ہم ان چیلنجز سے بہت بخوبی گزر جائیں. تو اب کیسے تیاری ہمیں پکڑنی ہوگی؟ اپنے فیوچر پلان کیا کرنے ہوں گے؟ کیا رویہ اختیار کرنا ہوگا ہمارے اب خارجہ امور کو؟ جو سمت ہے وہ تو بڑی ٹھیک ہے. باقی رہ گئی قوم کی بات. تو قوم آپ کے سامنے ہے. جب بھی کوئی مشکل وقت آیا اس کے باوجود کہ کوئی کسی پارٹی کا کوئی کسی دھڑے کا ہے وہ ایک ملکی سطح پہ ایک ہو جاتے ہیں. کوئی آفت آئے کچھ بھی ہو یہ ہسٹری کی بات ہے. ابھی آپ فرانس میں دیکھیں کہ ادھر کیا حالات ہیں اور ہمیشہ جو لوگ میٹھے بادام کھانے کے عادی تھے ایک دو کڑوے بادام آئے ادھر پرابلمز ہیں. مجھے امید ہے کہ جو ہماری قوم جس طریقے سے اس کا ایٹیٹیوڈ ہے جو پاسٹ کی ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے تو فیوچر میں مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی مشکل آئے گی. باقی جیسے ایئر مارشل صاحب نے کہا کہ ڈائریکشن ہماری ٹھیک ہے تو اگر ڈائریکشن میں ہم ٹھیک ہیں تو میرا خیال ہے ہم ان چیلنجز کو بہت اچھے طریقے سے ایڈریس کر سکیں گے. مجھے نہیں لگتا اس میں ہمیں کوئی پرابلم ہوگی فیوچر میں. کوئی مشورہ دینا چاہیں گے آپ اور خاص طور پہ عوام کے لیے جو کہ بہت ہر چیز پہ بہت زیادہ کرٹک ہو جا رہی ہے, بہت زیادہ تنقیدی رویہ سامنے آ رہا ہے, ضرور میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے. اس میں میں سمجھتا ہوں ہمارے میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں چونکہ 1974 سے آج تک بہت زیادہ ٹریول کرتا ہوں اور آپ انگلینڈ میں دیکھیں انگلینڈ میں جو کرائم ریشو ہے وہ ہمارے سے زیادہ ہے. آپ سینٹرل لنڈن کی بات کر لیں 15 دن میں مہینے میں آپ کو 8-10 سوئسائڈل اٹیمپٹس ہوتی ہیں جو ٹرین کے آگے لوگ کے دانستہ اپنے آپ کو ہٹ کرتے ہیں. سینٹرل لنڈن میں جو سنیچنگ ہوتی ہے جو موبائلز اور جو کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے بہت زیادہ ہے لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوتا. میں نے اپنی آنکھوں سے بہت دفعہ دیکھا ہے لیکن وہ کبھی میڈیا چینلز اس کو ڈسپلے نہیں کرتے. جبکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم چھوٹا چھوٹا جو ایونٹ ہے اس کو نہ صرف 5-6 دفعہ بلکہ 70 چینلز مل کے جب اس کو بار بار اور یہی چیز جو ہے یہ عالمی سطح پر ہمارے امیج کو متاثر کرتی ہے. بہرحال نیوز ون کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے عمران اپل صاحب اور شاہد لطیف صاحب کہ وہ اچھے ایشوز جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں ان کو سامنے لے کے آئے اور پازیٹیو رویہ جو ہے پازیٹیو میسج جو ہے وہ دے اپنے پلیٹ فارم سے. بہت شکریہ عمران اپل صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, ٹائم دینے کے لیے. بہت شکریہ ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, آپ کے ٹیلی فون کال پر ٹائم دینے کے لیے. ناظرین ملکی مفاد سب سے اہم ہے, رشتہ داریاں ہم نہیں پال سکتے ہیں کیونکہ عالمی سطح پر پاکستان کا جو امیج ہے وہ اب بہت اچھا ہو رہا ہے, بہتر ہو رہا ہے اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ مزید بھی اچھا ہوگا. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.